بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ۔ معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخیں تھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم شان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے فضائل بتائے، اہمیت بتائی۔ کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں اس مہینے میں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایک نفل اس کا اجر و ثواب فرض کے بقدر، اور فرض کا اجر و ثواب اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور رمضان میں جو اصلاح اور دینی تربیت ہوتی ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا، حاصل یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دینی تربیت کا یہ موسم بہار ہے، روحانی ترقی کا مبارک سیزن ہے۔ ایک ایمان والا قرآن نے یہ بات بتائی کہ اس کا درد ہے اور اس کی فکر ہے کہ اس کی اولاد کی تربیت ہو، وہ نیک بنے، صالح بنے۔ لیکن پورا 11 مہینوں میں اسے موقع نہیں ملتا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی صاحب ایمان چاہ لے تو یہ تربیت کا اور اصلاح کا بہترین موسم ہے، اپنی بھی تربیت ہو جائے، گھرانے کی بھی تربیت ہو جائے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت فطرتاً ایک مسلمان بچے اور بچی کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی چاہت ہوتی ہے سحری میں اٹھوں، اس کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے افطاری میں بیٹھوں، اس کے اندر ایک شوق آتا ہے تراویحوں میں میری حاضری ہو جائے۔ اب گھر کا سربراہ اگر یہ چاہ لے کہ اس موسم کو ہمارے گھر میں یوں گزارا جائے گا، گھر کی ایسی فضا بنائی جائے گی کہ ساری زندگی کے لیے میرے بیٹے اور میری اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ اگر یہ عزم کر لے، آج سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں اصلاح اور تربیت ہی تو نہیں ہے نا۔ یہ ہر سال میں اللہ رب العزت
ایک آسمانی نسخہ دیتے ہیں اصلاح اور تربیت کا. ہر کسے ناقص کے لیے صدائے عام ہے، آؤ کوئی اپنی اصلاح کر لے، اپنے گھرانے کو سنوار لے، اپنے بچے بچیوں کی تربیت کر لے، اپنے گھر کے اندر ازواجی زندگی میں دین کی روح پیدا کر لے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ 7 سال کی عمر ہو بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ اور سزا دو. کہنے میں گھرانے آج مسلمانوں ہی کے ہیں، لیکن بتائیے اولاد کا دینی ماحول کیسا ہے؟ دینی تربیت کا کیا حال ہے؟ ارے میاں، نماز کی حیثیت اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت. بغیر سر کے انسان زندہ نہیں کہلاتا، بغیر نماز کے مسلمان نہیں کہلاتا. نماز کی حیثیت دین میں اسلام میں ایسی جیسے سر کی جسم میں بغیر سر کے انسان نہیں کہلاتا، کوئی زندگی نہیں ہوتی. بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو دینی تربیت کا یہ موسم بہار ہے. بچیاں، بچے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان جانا ہے دنیا سے. بغیر دین کے دنیا سے چلے گا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. بغیر دین کے چلے گئے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال میں ہمارے ساتھ ان دنوں میں موجود تھے، اس میں جوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چلے گئے بھائی، چلے گئے. پھر اللہ نے ہمیں زندگی دے دی ہے، اپنے آپ کی دینی، ایمانی، روحانی ترقی کا موسم بہار دے دیا ہے. میرے گھر میں، میرے بچوں میں، میری بچیوں میں دینی انقلاب آ جائے، زندگی کا رخ میرے گھر کا بدل جائے. کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہے، وہ روزہ تو رکھ لیتا ہے نا، وہ تو انتہائی درجے کا بے حیا ہے جو رمضان میں مسلمان معاشرے میں روزہ بھی نہ رکھے. ہندوؤں کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کچھ کھائے پیے. وہ تو انتہائی درجے کا بے حیا ہے جو رمضان میں روزے نہ رکھے. کتنا ہی گیا گزرا ایمان کیوں نہ ہو، مسلمان روزہ رکھتا ہے، لیکن اس روزے کو اپنے لیے تربیت کا سامان کر لیں. اس کا اہتمام چاہیے، اس کا اہتمام چاہیے. اس کی فکر چاہیے. اگر یہ اہتمام ہو جائے تو پھر مسلمان کی زندگی رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میں واضح فرق نظر آتا ہے. اس رمضان کے اس مہینے نے اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور ہماری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کئی خوش نصیب ایسے ہیں جن کی زندگی میں رمضان انقلاب پیدا کر کے جاتا ہے. کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان میرے گھر کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، میرے بچیوں میں، بچوں میں
دینی انقلاب آ جائے. روزے کا حاصل کیا ہے؟ خلوت ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، ٹھنڈا پانی ہے، فریج موجود ہے، نہ کیمرہ ہے نہ کسی انسان کی نظر ہے، پیاس لگی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ پانی نہیں پی رہا، روزہ نہیں توڑ رہا. یہی تو دینی تربیت کی روح ہے. جہاں بھی ہو تمہارے اندر یہ حس پیدا ہو جائے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تمہارے اندر یہ چبن پیدا ہو جائے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہی تو انسانیت ہے، یہی تو دینی انقلاب ہے، یہی تو روحانی ترقی ہے. کہ یہ چیز پوری زندگی میں آ جائے، بازار میں، دفتر میں، شادی میں، خوشی میں، گلی میں، بازار میں، جو روزے کی حالت میں یہ خلوت میں اللہ کا لحاظ کر رہا ہے، یہ لحاظ اس کی پوری زندگی میں زندہ ہو جائے. اس کے بچوں میں زندہ ہو جائے، بچیوں میں زندہ ہو جائے. تو رمضان دینی ترقی کا مہینہ ہے، روح کی تازگی کا مہینہ ہے. اللہ کا نظام ہے. جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس کی صحت، اس کی توانائی، اس کی طاقت کا سامان بھی اللہ نے مٹی میں رکھا ہے. اس کی ہر ضرورت، گرمی سردی کا سارا سلسلہ، یہ سارا سامان اللہ نے مٹی سے رکھا ہے. کپڑا مٹی سے بنتا ہے. اس جسم کی ہر ضرورت مٹی سے پیدا ہوتی ہے. پتھر سے لے کر اینٹ تک، پتھر سے لے کر کپڑے تک، کپڑے سے لے کر غذا تک، پھل سے لے کر اناج تک، ہر چیز مٹی سے ہے. جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. صحت، توانائی، طاقت، قوت اللہ نے مٹی میں رکھی ہے. لیکن یہ جو اندر کا انسان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اندر کا انسان نکل جائے تو لوگ اسے مردہ کہتے ہیں، زندہ انسان نہیں کہتے. یہ اندر کا انسان نکل جائے تو محبت کرنے والی ماں بھی کہتے ہیں اس لاشے کو اٹھا لو. پیار کرنے والا باپ بھی کہتا ہے اس بچی کا جنازہ لے جاؤ. محبت کرنے والی اولاد بھی کہتی ہے پاپا کا جنازہ کندھوں پہ لے جاؤ. یہ اندر کا انسان اصل زندگی ہے. یہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس اندر کی انسان کی غذا یہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجی. اس کی صحت، اس کی تربیت، اس کی غذا، اس کی طاقت یہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے. یہ حقیقت میں اندر کا انسان شاہ سوار ہے. شاہ سوار، یہ جسم اس کی سواری ہے. گھوڑا ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، شاہ سوار کمزور ہو، بتائیے یہ سواری پرخطر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوار کے لیے بھی خطرہ پیدا کرے گی، دوسروں کے لیے بھی خطرہ پیدا کرے گی. شاہ سوار کمزور ہے، گھوڑا تیز رفتار ہے، قابو میں نہیں ہے. یہ قابو میں نہیں ہے یہ سواری اس کے. آج کچھ یوں ہی ہو رہا نا، ہمارا معاشرہ فساد زدہ ہے ہی اس لیے کہ یہ اندر کا شاہ سوار کمزور ہے، سواری طاقتور ہے، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے.
لیکن اندر کا انسان جس نے اسے قابو کرنا تھا وہ کمزور ہے، اس لیے یہ انسان جتنا طاقتور بن رہا ہے اتنا دوسروں کے لیے موذی بن رہا، اتنا بڑا ظالم بن رہا ہے، اتنی بڑی اس کے اندر درندگی ہے۔ اندر کا انسان جو کمزور ہے، اگر وہ اندر کا انسان طاقتور ہوتا تو اس جسم کو سواری کو قابو میں رکھتا، کہاں ہاتھ بڑھانا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں نظریں اٹھانی ہے، کہاں جھکانی ہے، کہاں سے لینا ہے، کہاں نہیں لینا، کہاں قدم بڑھانا ہے، کہاں رک جانا ہے۔ یہ تو اندر کے انسان کی طاقت ہوتی تب۔ دیکھیے نا، سخت گرمی ہے، شدت ہے، پسینہ ہے، ٹھنڈا پانی تنہائی میں موجود ہے، اندر کا انسان کہتا ہے نہیں، ہاتھ نہیں بڑھتے، ہاتھ نہیں بڑھتے۔ یہ کیا چیز ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے؟ یہی اندر کا انسان اس موسم بہار میں طاقتور ہو جائے، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، حرام کی طرف نظریں نہ اٹھیں، حرام کی طرف قدم نہ اٹھے، یہ سب چیزیں قابو میں آ جائے، انسان اندر کا طاقتور ہو جائے، لیکن اس کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں۔ پھر کہتے ہیں بچے کا غصہ قابو میں نہیں، پھر کہتے ہیں یہ گھر والی سنتی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اولاد مانتی نہیں ہے۔ اس کے اندر کے انسان کو اتنی غذا دی کہاں کہ اس کے اندر رشتوں کا لحاظ اور قدریں ہوں۔ ہم نے اس کی تربیت میں اللہ کی مانی کب کہ آج وہ ہماری مانے؟ ریئیکشن ہے یہ تو بیماری کا ریئیکشن ہے۔ تو اندر کے انسان کی غذا، روحانی ترقی، دینی تربیت، اس کے لیے موسم بہار ہے۔ آئے اور گزر جائے، وہ تو گزر رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں 30 سال 40 سال سے روزے آ رہے ہیں، میرے بچے بچیوں نے بھی 10-15 سال روزے دیکھ لیے۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کی زندگی میں، بعد کی زندگی میں فرق کتنا آیا؟ یوں ہی مر جائیں گے، یوں ہی چلے جائیں گے، یوں ہی ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں پھلے پھولیں گی، ہماری خوشیاں اور تقریبات میں اللہ کے حکم یوں ہی ٹوٹتے ٹوٹتے ہم مر جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ کا معاملہ اور سلوک فرما بردار نافرمان کے ساتھ ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ کا فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ سلوک ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا ہرگز ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میری اولادوں کی دینی تربیت ہو جائے، میرے گھروں میں اللہ کا حکم زندہ ہو جائے، ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت اور دینی تربیت ترقی ہو جائے، اس کے لیے موسم بہار ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کا رحمت کا شامیانہ تنے جانے لگا ہے، بہت قریب ہے، اور ہم اس رحمت کے شامیانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیسے کھچا کچ مساجد بننے لگتی، کیسی طبیعتوں کی طرف طبیعتوں میں نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، کیسے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہم جیسوں کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا آسان نہیں، اور 20 تراویح میں ذوق شوق سے کھڑے ہیں، اور کئی سپاروں کی تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ جو تن چکا ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف تراویح پڑھ لینا اور صرف سحری اور افطاری کر لینا اور محض روزہ رکھ لینا، ہاں نا، ہم نے تو یہ رمضان یوں گزارنا ہے
اپنی دینی، اپنی اولاد کی، اپنے بچے بچیوں کی، اپنے گھرانے کی ایمانی تربیت کرنی، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر رمضان میں اخلاق نہیں ٹھیک ہوئے اور اس نے اپنے بد اخلاقی پہ قابو نہیں پایا، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی آدمی سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو اس جیسا جواب دینے کی عام رمضان میں اجازت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں نہیں، رمضان میں تم کہہ دو میں روزے دار ہوں بھائی، میں تمہیں ایسا جواب نہیں دے سکتا، میں ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ میرے تربیت کا مہینہ ہے، میری روحانی ترقی کا مہینہ ہے، میں اس میں چیخو پکار نہیں کر سکتا، میں اس میں گالم گلوچ نہیں دے سکتا، میں اس میں سخت زبان استعمال نہیں کر سکتا، رمضان ہے۔ تو رمضان کو ایک تربیت کا مہینہ اس کو لے کے چلے اور اپنے بچوں کی، بچیوں کی، گھرانے کی فکر کرے کہ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے گھروں میں دینی انقلاب چھوڑ کے جائے اور ہماری ایمانی اور دینی زندگی میں ترقی کا تحفہ دے کے جائے۔ اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔